جو شخص ربنا حب لنا والی دعا پڑھے گا، ربنا حب لنا والی دعا، اگر اپنے اخلاق اعلیٰ کرنا چاہتا ہے اور اپنی نسلوں کے اخلاق اعلیٰ کرنا چاہتا ہے، میں نے اس کے کئی فائدے بتائے اور اس کے فائدے کھلتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں مجھے اس کے انوکھے فائدے اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پہ بتاتے ہیں کہ جو شخص اپنے اخلاق اعلیٰ کرنا چاہے اور اپنے اخلاق کو بلند کرنا چاہے وہ اس دعا کو مسلسل پڑھے. تو پھر مجھے یاد نہیں لیکن میرا گمان ہے، اندازہ کہ میں نے 100 دفعہ اس آیت کو تحیات میں پڑھا ہوگا. مسلسل میں پڑھتا گیا، مسلسل پڑھتا گیا، جیسے کہ بندہ ڈوب جاتا ہے نا، ایسے ہی ربنا حب لنا، یہ نہیں پڑھنا ربنا نہیں، اس طرح نہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا. اس دعا میں اعلیٰ زندگی ہے، اعلیٰ زندگی اپنے لیے بھی، اپنی بیوی کے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے. جب اسے پیار ہوگا پھر اس کے بولوں کو پکارتے پکارتے دل اکتا نہیں جائے گا، دل نہیں بھرے گا. اس دعا کی برکت سے حلم بڑھتا ہے، اللہ میرا بھی بڑھا دے. اس دعا کی برکت سے اخلاق بڑھتے ہیں اور گھر کا سکون اگر برباد ہے، اس دعا کو رب جعلنی کے بعد مسلسل پڑھ اور پڑھنے سے اور گھر کا ماحول بنتا ہے. اور اس دعا کی برکت سے اولاد ملتی ہے. کیوں؟ راز بتاؤں، ربنا حب لنا من ازواجنا، اور آگے کیا ہے؟ ذریات ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، مال ہوگا تو زکات نکلے گی، زمین ہوگا تو عشر آئے گا. کیا خیال ہے؟ اولاد ہوگی ہی نہیں تو ٹھنڈک کہاں سے بنے گی؟ یہ بات مجھے عجیب انداز میں کھولی. میں یہ ربنا حب لنا من ازواجنا، یہ جو ازواجنا آیا ہے، ازواجنا اس لیے آیا کہ تیری اولاد اور تیری نسلوں کے لیے، تیری یہ نسل ہوگی تو آگے نسلیں بڑھیں گی، یہی نسل سٹاپ ختم ہو جائے گی، آگے نسلیں کیسے بڑھیں گی؟ اور کئی بھی اولادوں کو تو اولاد ملی. ایک بندے کو میں نے بتایا اس کو مسلسل دوہرا اور جلدی نہ دوہرانا کہ میں 100-200 دفعہ پڑھ لوں، نہ، خشوع سے، دھیان سے، توجہ سے، یکسوئی سے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، ایک لفظ کو چن کے، ایک لفظ کو چن کے، جیسے پھول چنتے ہیں نا، پھول چنتے ہیں اور پھولوں کو ہار پروتے ہیں، اس طرح ایک لفظ چن کے اس کو پڑھ، پھر اس کی زندگی میں کمالات دیکھ. جب رب کا یقین ہوتا ہے، جب رب سے محبت ہوتی ہے، پھر رب کے بولوں پہ یقین بھی ہوتا ہے، پھر ان کو بولنے سے مزہ بھی آتا ہے اور لفظ بھی